بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں راجہ وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ وقار یوٹیوب چینل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے سمیت آپ تمام دوست اس دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی بستے ہیں، اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو پوری بنی نوع انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستوں، میں آج اپنے یوٹیوب چینل میں ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو لے کر آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور سابق کپتان شاہد آفریدی، جن کی اپنی شاہد آفریدی فاؤنڈیشن بھی ہے، وہ آج کل کرونا کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر غریب اور مستحق فیملیز ہیں، جو مستحق جو خاندان ہیں، ان میں راشن تقسیم کر رہے ہیں اور ان کی مدد امداد بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں وہ پورے پاکستان میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت وہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اور لوگوں کی مدد امداد کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھا کام ہے میں سمجھتا ہوں، اور بہت ہی اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے آج آزاد کشمیر کا بھی رخ کیا اور آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی نکیال وہ گئے، جہاں پر جو پاکستانی آرمی تھی وہ بھی ان کے ساتھ تھی، اور پاکستانی آرمی کے کچھ جو چند اہلکار تھے، جو لوگ تھے پاکستانی آرمی کے، وہ ان کے ساتھ تھے، اور وہاں پر انہوں نے نکیال کے اندر ایک چھوٹے سے ایک ہجوم سے انہوں نے خطاب بھی کیا اور اسپیچ کی، جس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کی اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے بات کی، کشمیری لوگوں کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ آزاد کشمیر کے لوگ بہت اچھے ہیں، کشمیری لوگ بہت اچھے ہیں، کشمیری لوگوں سے ان کو بہت لگاؤ ہے اور بہت پیار بھی ہے، اور کشمیری لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب انہوں نے اپنی اسپیچ میں جہاں پہ یہ باتیں کی، تو وہاں پر انہوں نے آزاد کشمیر اور کشمیر کو بالخصوص انہوں نے ایک اپنی تقریر میں صوبہ بھی کہا کہ صوبہ کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی بات کی۔ تو اس حوالے سے میں بتا چلوں کہ شاہد آفریدی صاحب، آپ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ غریبوں کی، جو مستحق لوگ ہیں، جو نادار لوگ ہیں، جو مفلس لوگ ہیں، آپ ان کی مدد امداد کر رہے ہیں، جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ پاک اس کا اجر آپ کو دے۔ لیکن جہاں پر آپ نے کشمیر کو صوبے کے حوالے سے بات کی اور کشمیر کو صوبہ کہہ کر آپ نے وہاں پہ کشمیر کا ذکر کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی باغیرت کشمیری یا کوئی بھی باشعور کشمیری، میں سمجھتا ہوں اس کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ کشمیر بنیادی طور پر کسی کا صوبہ نہیں ہے، نہ وہ کشمیر انڈیا کا کوئی صوبہ ہے اور نہ کوئی انڈیا کی ریاست ہے، نہ کشمیر کوئی پاکستان کا صوبہ ہے اور نہ ہی پاکستان کی کوئی ریاست ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے جو اصل وارث ہیں بنیادی طور پر وہ کشمیری خود ہیں، اور جن میں 2 کروڑ کشمیری ہیں، جن میں سکھ، عیسائی، ہندو، مسلم اور باقی جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں جو کشمیر میں بستے ہیں، جو صدیوں سے کشمیر میں رہ رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر اس کے مالک ہیں اور اس کے وارث ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی، اگر کسی اور، اسی سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ سالار جمہوریت سردار سکندر یاد صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اور ٹھیک ہے، اچھی بات ہے جو انہوں نے ملاقات کی، لیکن اس کے پیچھے جو مجھے لگتا ہے وہ کوئی مجھے اتنی اچھی یا کوئی اتنا اچھا اس کا نہیں لگ رہا، جو اس کا مقصد ہے اس سارے جو کام ہوا ہے، جو انہوں نے جو شاہد آفریدی صاحب نے جو شرٹ پہنی ہوئی تھی وہ آرمی کی شرٹ تھی، اور وہاں جا کر آرمی کی موجودگی میں کشمیر کو صوبہ کہنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی باشعور کشمیری یا باغیرت کشمیری اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور اس کی بھرپور طور پر مذمت بھی کرتا ہے اور مکمل کنڈیم کرتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ شک ہے کہ بھائی یہ کشمیر صوبہ ہے یا کسی ملک کی کوئی اسٹیٹ ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ کشمیر بنیادی طور پہ کشمیر کے جو اصل وارث ہیں وہ 2 کروڑ کشمیری ہیں۔ تو اگر کسی بھی بڑے نے، جس طرح سردار سکندر یاد صاحب ہیں یا جس طرح سردار قیوم صاحب تھے جو انہوں نے پہلے کشمیر کے ساتھ کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر سردار قیوم صاحب اور سردار سکندر یاد صاحب، سردار ابراہیم صاحب، انہوں نے تو کشمیر کی سودا بازی کی، کشمیریوں کو ہمیشہ انہوں نے بیچا، اور کشمیر کو بیچ کے یہ کشمیر کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پہ جو انہوں نے یہ اقتدار کرتے رہے ہیں، اور اقتدار کے حصول کے لیے انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کی سودا بازی کی۔ اور اگر کوئی بھی کشمیری لیڈر
اگر اس کے ایسے کسی گناہونے فعل کا مرتکب ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام کشمیری اٹھیں گے انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں سے اور اپنے اپنے علاقوں سے اٹھیں گے انشاءاللہ ان کے خلاف ہم بھرپور رد عمل کا مظاہرہ کریں گے اور انشاءاللہ بھرپور رد عمل ہم دیں گے۔ تو اگر یہ سمجھتے ہیں، اگر کوئی لیڈر یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی کشمیر کا اکیلا یا وہ تنہا اس کا وارث ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اگر سردار عتیق صاحب کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ کوئی بھی لیڈر اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی ملکیت ہے کشمیر تو یہ اس کی بھول ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کا بھرپور، جو کشمیری لوگ ہیں جو باغیرت کشمیری ہیں، اس کا بھرپور انشاءاللہ اس کا ری ایکشن دیں گے۔ تو جیسا کہ آپ سب دوست سمجھتے ہیں اور اس بات کو بخوبی جانتے بھی ہیں کہ کشمیر بنیادی طور پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی علاقائی تنازع نہیں ہے یا کوئی علاقائی ان کا معاملہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ 2 کروڑ کشمیریوں کا مسئلہ ہے اور ایک پوری کشمیری قوم کا مسئلہ ہے۔ یہ 84,471 مربع میل کا مسئلہ ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی مکمل آزادی اور خود مختاری کا مسئلہ ہے۔ اور اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کو وہاں سے آزاد کروا کے یا یہاں سے آزاد کروا کے کسی کے ساتھ ضم کر لیں گے تو یہ فیصلہ اس کا صرف اور صرف اس کا فیصلہ کشمیری کریں گے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ ضم ہونا ہے یا انہوں نے کسی کے ساتھ ہلاک کرنا ہے یا انہوں نے خود مختار رہنا ہے یا انڈیپینڈنٹ رہنا ہے یا انہوں نے کیا کرنا ہے اپنے فیوچر کا یا اپنے مستقبل کا جو فیصلہ ہے وہ کشمیری خود کریں گے۔ تو کوئی کشمیری لیڈر، کوئی بھی جو کشمیری جو سیاستدان ہے وہ کشمیری کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ ٹھیکیدار ہے اور نہ ان کے مستقبل کا کوئی فیصلہ اس کو کرنے کا حق ہے۔ تو اگر ایسا کوئی کچھ ہوا بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوگی اور میں جو کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا ہندوستان کا نعرہ لگاتے ہیں، چاہے اس کشمیر سے ہوں چاہے اس کشمیر سے ہوں، تو میں آپ جو علاقی ہیں میں ان دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ جو آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے یہ بھی اگر نکل گیا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ جو اس وقت میں آپ برملا اور واشگاف الفاظ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس وقت جو سازش چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو گلگت تو پہلے ہی پاکستان کے ساتھ ہے، گلگت بلتستان، اور آزاد کشمیر کو بھی ان کا پلان یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو بھی پاکستان کے ساتھ شامل کریں گے اور آہستہ آہستہ اس کو تحصیلوں اور یونین کونسل میں تقسیم کر کے ان کو مختلف صوبوں کے ساتھ ملایا جائے گا۔ یہ کچھ صوبہ کشمیر بھی نہیں رہے گا بلکہ اس کشمیر کو ٹوٹلی پنجاب کے ساتھ یا KPK کے ساتھ یا گلگت بلتستان کے ساتھ اس کو ملا کر تو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے مثلا مظفر آباد کو شاید گلگت بلتستان کے ساتھ ملا دیں، باغ کو یا پونچھ کو پنجاب کے ساتھ ملا دیں، یا اس طرح کی کوئی ان کی جو پلاننگ ہے، جو حکمت عملی ہے ان کی اس طرح سے ہو رہی ہے، تو اس کو کشمیری مکمل طور پر کنڈم کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی اگر کشمیری کے ساتھ گناہونی سازش یا چال چلی گئی تو اس کا کشمیری مکمل طور پر جواب دیں گے، اور جو کشمیری جو اقتدار کی خاطر جو چند ٹکوں پہ بکنے والے جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، جو ہم کشمیری ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے اور مذمت بھی کریں گے، اور ہم اپنے انشاءاللہ جو سٹیٹس ہے، جو ہمارا تشخص ہے، ہم انشاءاللہ اس کو بحال رکھیں گے اور آزاد کشمیر ہی رہے گا، اور اس کو انشاءاللہ یہ کسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو ضم نہیں ہونے دیں گے اور نہ اس کو کسی پاکستانی کسی پروونس کا حصہ بننے دیں گے۔ تو شاہد افریدی صاحب، آپ نے بہت اچھا کام کیا جو جہاں وہاں پہ جا کر لوگوں کی مدد امداد کر رہے ہیں، جو آپ وہاں پر لوگوں کے ساتھ آپ نے ہیلپ کی وہاں پہ، اور ان میں جو غریب اور مستحق جو لوگ تھے، تو وہاں پہ جا کے آپ نے وہاں پہ جو آپ نے راشن تقسیم کیا اور ان کی امداد کی، تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا، لیکن بیچ میں اگر کوئی ایسی سازش ہے جس طرح آپ نے وہاں پر کشمیر کو صوبہ کہہ کر پکارا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیری عوام کے دلوں پر آپ نے چھری چلائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھاؤ، یہ زخم ایک ایسا گہرا زخم ہے کہ جو آپ نے اپنی تقریر کے دوران آپ نے کہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی نہ بھرنے والا گھاؤ ہے۔ تو اور سردار سکندر یار صاحب بھی شاہد افریدی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ سردار سکندر یار صاحب کو میں بتا دوں کہ آپ اپنے ایک بیٹے کے لیے
اور اپنے ایک بیٹے کے لیے آپ پوری کشمیری قوم کو اس کو قربان نہ کریں۔ آپ کے لیے میں آپ کو میں بتا دوں، آپ کی ویسے بھی دن آخری چل رہے ہیں، اور آپ آخری دنوں میں آپ کم از کم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ امید ہے کہ جو کم از کم پیچھے کشمیری جو باقی کشمیری جو قوم ہے آپ کے لیے دعا کے بجائے بدعا کرے گی۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو، دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی بستے ہیں، آپ تمام دوستوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔